رمضان 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 آدھی نہیں تھی، تو ہم لوگ وہاں پہ چند طلبہ تھے، 20-25 اس وقت اس کی تعداد ہوگی، استادوں کے ساتھ ہم اس وقت وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ہم تھوڑے دور واک کے لیے نکلے ہوئے تھے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بالکل ہی ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا پبی نما، اور اونچے نیچے ٹیلے پہاڑیاں، اس طرح کی جو ہے نا وہ جگہ ہے، اتنی بڑی پہاڑیاں تو نہیں لیکن اونچے نیچے ٹیلے اور ذرا ویران سی جگہ ہے، اب تو خیر وہ بھی آباد ہو چکی ہوگی، لیکن اس وقت اس طرح کا ماحول تھا۔ تو ہم کھیل رہے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے، چل پھر رہے تھے، تو ایک شخص نظر آیا، اور وہ مطلب صاحب چل رہے تھے، خوبصورت سی ان کی داڑھی تھی، اور بڑے ہی جو ہے نا ان کے کپڑے بڑے پرانے سے محسوس ہو رہے تھے، لیکن چہرے پہ بڑا ایک نور اور بڑا سکون تھا۔ تو ان کے جو جوتے تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے، تو اس وقت یہ خیال آیا کہ اب یہ شخص جو ہے، ہم پہلی مرتبہ اس سے ہم مل رہے ہیں، اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ہم ساتھیوں نے مل کے کہا کہ یار ان کو جو ہے نا کچھ اس حوالے سے کوئی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو ہم نے کوئی ایک جوتا لے کے وہیں پہ جو ایک اچھا کوئی جوتا موجود تھا، ہم نے اپنے مسجد کے اندر سے وہ جوتا لائے اور لا کے ان کو وہ جوتا فراہم کیا، اور کہا کہ جی آپ کے یہ جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں تو آپ یہ جوتا پہن لیں، اور اس کے ساتھ آپ یہ اب پیدل چل رہے ہیں، محسوس ہوتا ہے کافی دور سے آپ جو ہے وہ یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے، گرمی ہے، تو آپ یہ جوتا پہن لیں۔ جوتا ان کو پہنایا، پھر اس کے بعد بھاگ کے پانی لینے کے لیے میں چلا گیا، پانی لایا، ان کو پانی پلایا۔ اس کے بعد اب ہم دوستوں نے کہا کہ ان کو اب کوئی کھانا بھی کھلانا چاہیے، تو ہم نے کہا کہ آپ یہاں پہ کچھ دیر کے لیے انتظار کریں۔ اچھا ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ کوئی اس طرح زیادہ رسپانس نہیں دے رہے، خاموشی کے ساتھ بس بیٹھے ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، وہ آگے سے بہت زیادہ آپ کو کوئی باتیں کرتا ہے، کوئی اپنے کہانیاں شروع کر دیتا ہے کہ جی مجھے ضرورت ہے، بالکل میری کوئی اور مدد ہو سکتی ہے، نہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ تو ہم گئے، ہم نے کہا کچھ کھانے وانے کے لیے لائیں۔ جب ہم واپس آئے تو وہ بندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، ہم بڑے حیران ہوئے۔ تو اب چونکہ ہم طلبہ تھے، بچے تھے، آپس کے اندر ہماری جو ہے وہ یہ بحث شروع ہو گئی کہ یار یہ ایک کوئی بولا یار یہ اس بندے کو ہم نے پہلے نہیں دیکھا، ابھی دیکھا ہے، بڑا خوبصورت سا چہرہ تھا، کہیں یہ کوئی فرشتہ تو نہیں تھا۔ دوسرے کہنے لگے کہ بھئی فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں پہ کہاں سے فرشتے نے آ جانا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، اور وہ اس کو ہم نے لا کے فلاں چیز دی، فلاں چیز، اس نے جوتے پہنے ہوئے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ تو اس طرح کہ ہمارا آپس کے اندر خیر وہ ایک یہ آپس میں بحث چل رہی تھی کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ تو ہم استاد جو تھے ان کے پاس چلے گئے، ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ جی کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی فرشتہ انسانی شکل کے اندر آئے اور ہماری اس سے ملاقات ہو سکے یا اس سے کوئی بات چیت ہو سکے؟ تو انہوں نے اس کے اندر پھر مختلف قرآن حکیم کے اندر بھی کچھ واقعات جو ہم آپ کے سامنے بیان کیا کرتے ہیں، کچھ وہ واقعات بھی ہمیں بتائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بتایا کہ جس کے اندر یہ ایک سبق ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی بھی زندگی کے اندر ہو سکتا ہے کبھی کسی کی اس طرح کے کسی انسانی شکل کے اندر آئے ہوئے کسی فرشتے سے ہو سکتا ہے ملاقات ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے آگے چل کے ہو جائے، یہ کوئی اتنی بڑی امپاسبل بات نہیں ہے، لیکن اس کو ہم 100% شور ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی فرشتہ ہے کہ نہیں ہے، یہی تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے وہ حدیث مبارکہ ہمیں بتائی، اور وہ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر ہم سب کے لیے سبق بھی ہے۔ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، ایک اس میں سے برس کا مریض تھا جس کے جسم کے اوپر مختلف طرح کے داغ تھے، اور وہ چہرے پہ بدن پہ، تو وہ بڑا پریشان رہتا تھا، لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ تمہیں کیا کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا جی میری سب سے بڑی پریشانی تو یہ میرا یہ جسم کے اوپر جو نشانات ہیں، یہ اس کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے میری کوئی مدد کر سکیں تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دعا کر دیتا ہوں، اللہ پاک اس کی برکت سے تمہاری اس بیماری کو دور کر دے گا۔ تو انہوں نے دعا کی، وہ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔
تو وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا اب اس انسانی شکل کے اندر وہ فرشتہ ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں انسان سے بات کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری کوئی خواہش جس کو تم پورا کرنا چاہو اس کے علاوہ کوئی اور. اس نے کہا میں غریب بندہ ہوں, مجھے اگر کوئی اونٹنی مل جائے تو میں اس سے اپنا جو دودھ وغیرہ کی ضروریات ہیں وہ بھی پورا کرتا رہوں گا, ساتھ وہ آگے وہ بچے دے گی تو میرے لیے ایک خیر و برکت کا باعث بن جائے گی, میری ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں گی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ اونٹنی کا بچہ آپ کو دے دیا جاتا ہے, آپ یہ رکھ لو. تو وہ اس کے ساتھ بات چیت ہوگی, معاملہ ختم ہو گیا, وہ چل دیا. آگے چل کے ایک ایسا شخص کہ جس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے اور لوگ اس کا جو ہے وہ کافی مذاق اڑایا کرتے تھے اور وہ بھی اسی وجہ سے پریشان تھا. تو اسے بھی اس فرشتے نے سلام کیا, بات چیت ہوئی, کہا کہ کوئی تمہاری ایسی آرزو, کا میرا یہ بڑی خواہش ہے کہ میرے سر کے اوپر بال ہو جائیں کیونکہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور میرے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس نے اس کے لیے بھی دعا کی اور اللہ رب العزت نے اسے کہا کہ تمہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت بال بھی دے دے گا اور تم ایک خوش شکل انسان جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں بنا دے گا, تمہیں اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اور بتاؤ تمہاری کوئی آرزو. اس نے کہا جی میں غریب بندہ ہوں, اگر آپ کچھ اور مہربانی کر سکتے ہیں تو مجھے کوئی گائے دے دیں, میں وہ گائے پال لوں گا, اس سے میرے گزر بسر بھی چل جائے گا, اس کا دودھ وغیرہ بیچ کے میں اپنے گھر کا خرچہ بھی نکال لوں گا, بیوی بچے بھی پال لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں یہ گائے بھی دے دی جاتی ہے اور تم اس کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں وہ چلاتے رہو. آگے وہ بندہ چلا گیا. اب آگے گیا تو ایک وہ شخص کے جس کو نظر نہیں آتا تھا, نابینا تھا, اس سے ملاقات ہوئی. تو اس سے بھی یہی بات کہی کہ تمہاری کوئی ایسی آرزو کہ جو تم چاہو کہ اللہ رب العزت تمہیں عطا کر دے. کہا میں نابینا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا, لوگ اس وجہ سے بسا اوقات میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں, تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں, تو اگر کوئی آپ نیکی کر سکتے ہیں تو یہ میری بینائی اگر واپس آ جائے تو میرے لیے بڑی بہترین بات ہو جائے گی. کہا ٹھیک ہے. اس کے لیے دعا کی, اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, دعا کی, اللہ رب العزت نے اس کی بینائی واپس کر دی. تو اس نے کہا کہ کوئی اور تمہاری کوئی آرزو. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اگر آپ کوئی بکری دے دیں, غریب بندہ ہوں, اس سے میرے کوئی بنیادی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تمہیں یہ بکری دے دی گئی اور اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر دو. اب یہ فرشتہ جو انسانی شکل کے اندر آیا تھا, ان تینوں سے ملا, ان تینوں کو خبر نہیں تھی کہ یہ فرشتہ ہے. انہوں نے کہا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, اس نے دعا کی ہے, ہمارا کام چل گیا ہے, ہمیں اونٹنی مل گئی, گائے مل گئی, بکری مل گئی, اپنا گزر بسر کریں گے. وقت گزرتا رہا, چند برس گزرے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی برکت تینوں کو عطا کر دی کہ اب وہ ٹھیک ٹھاک مالدار ہو چکے تھے. ہماری بھی زندگی کے اندر ناظرین کرام بسا اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر غربت کے حالات ہوتے ہیں, بڑی مشکلات ہوتی ہیں, پھر اچانک ہی اللہ رب العزت حالات کو بدل دیتا ہے. ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ الہ العالمین کو کرم کر دے, میرے یہ حالات بدل دے, حالات کے اندر بہتری لے آ, اور پھر میں یہ کروں گا وہ کروں گا, اور پھر اللہ کرم کرتا ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں. غربت بالکل ہی ایک امیری کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. لوگ بالکل کچے مکانوں سے اٹھ کے بلند و بالا محل کے اندر جا پہنچتے ہیں, اور جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی وہ مہنگی سے مہنگی گاڑیاں چلانے والے بن جاتے ہیں اور ہر طرح کی آسائشیں ان کے پاس آ جاتی ہیں. اب یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بندہ اپنے اس اوقات کو, اپنے وہ پرانی جو ماضی کے جو لمحات ہیں ان کو یاد رکھتا ہے یا وہ انہیں فراموش کر دیتا ہے. وہ جو رب کی عنایات ہیں وہ ان کو یاد رکھتا ہے, وہ یہ کہتا ہے یہ تو میری اپنی محنت کا بل ہوتا ہے, اپنی محنت کا نتیجہ ہے جو میں نے کیا ہے اور اسی کے مطابق مجھے پھل ملا. اس کے اندر اب میں نے کیا خدا اور کیا دیگر چیزیں ان کو میں نے کیا یاد کر کے مجھے اس سے کیا حاصل ہونا ہے. تو خدا فراموشی کی طرف انسان چلا جاتا ہے. یہ وہ اس کے لیے آزمائش ہے. جو اس حالت کے اندر بھی ثابت قدم رہتے ہیں, وہ غربت کے اندر بھی رب کو یاد کرتے رہے, اس کے حقوق کو پورا کرتے رہے, جو اچھے حالات کے اندر بھی اب رب کو یاد کرتے رہے, تو ان کے لیے دونوں حالات ان کے لیے بہتر ہوتے ہیں. تو یہ شخص بھی, اب یہ تینوں ان کے حالات بدل چکے تھے, وہ غربت بھی ختم ہو چکی تھی, وہ بیماری, وہ تکلیفیں بھی ختم ہو چکی تھیں. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کرنے کا ارادہ فرمایا. اب پھر ایک فرشتہ اسی طرح انسانی شکل کے اندر آیا, اور وہ جو برس والا شخص تھا جس کے جسم پہ مختلف داغ تھے, اس سے آ کے پوچھا کہ میاں بتاؤ حالات کیسے چل رہے ہیں, ہر طرف مال کی ریل پیل ہے, تمہیں اللہ پاک نے اتنا عطا کیا ہوا ہے, تو اس میں سے کوئی تھوڑی سی میری مدد کر دو, مجھے ضرورت ہے, کوئی ایک چھوٹی سی اپنے اس گائے میں سے, اپنے ان میں سے کچھ مجھے بھی دے دو یا کوئی میری مدد کر دو. تو اس نے کہا میرے اس وقت حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, اور ہاں کافی کچھ ہے لیکن بزنس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, تو تمہارے پاس ابھی, میرے پاس ابھی تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے.
تو اس نے پھر کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ دے دو، لیکن اس نے کہا مجھے کچھ بھی دینا۔ اس نے کہا تم یاد نہیں ہے تم خود بڑے غریب ہوا کرتے تھے اور پھر اللہ رب العزت نے تمہارے حالات بدلے۔ تو اب وہ مزید غصے میں آ گیا، اس نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو، میں تو باپ دادا سے ہم اسی طرح چلتے آ رہے ہیں، جدی پشتی ہمارے خاندان کے اندر یہ مال و دولت کی ریل پیل رہی ہے، تمہیں کیسے ایسی، تم ایک مجھ سے مانگ رہے ہو اور دوسرا میری توہین کر رہے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم ایسے ہی رہے ہو تو تمہاری مرضی، اور اگر واقعی تمہارے حالات پہلے خراب تھے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جیسے تم پہلے تھے ویسے ہی تمہاری حالت ہو جائے۔ وہ یہ کہہ کے چل دیا۔ آگے دوسرے شخص کے پاس پہنچا جس کو بالوں کے حوالے سے پریشانی تھی، اس کو وہ گائے دی تھی، تو اس کو پھر جا کے ملاقات کی اور اسے بھی یہی کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ دے دو تاکہ میری جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ تو اس نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ ہاں کافی کچھ ہے، مال وغیرہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے اپنے بزنس کے معاملات ہوتے ہیں، آپ اس میں سے اچانک اٹھا کے کسی غریب کو اگر ہم دیتے پھریں تو ہمارے پاس باقی بچ کیا جائے گا، لہٰذا ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، پھر کبھی آ جانا۔ تو اس نے کہا اللہ کی رضا کی خاطر میں ایک مجبور انسان ہوں، تم تھوڑا سا مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہوگا تم بھی کبھی غریب ہوا کرتے تھے میری طرح، اور اس وقت تمہیں اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا کر دیا، تو اب اگر تم میری مدد کر دو تو تمہارے کون سے کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، ایک مانگنے کے لیے آتے ہو اور مانگ بھی رہے ہو اور ضرورت اپنی پیش کر رہے ہو اور ساتھ مجھے بتا رہے ہو کہ میں غریب رہا، ایسی کبھی بات ہوئی نہیں، ہم تو شروع سے ہی مالدار رہے ہیں، بڑے لینڈ لارڈ قسم کے ہمارے جو ہے وہ خاندان ہے، بڑی ہمیں شروع سے رب تعالیٰ نے بڑا نواز رکھا ہے، اور تم عجیب بات کر رہے ہو، ایک مانگتے ہو اوپر سے باتیں کرتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا اگر تم جیسا کہہ رہے ہو ویسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے تو اللہ رب العزت تمہارے حالات ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھے۔ اب یہ ان دونوں کو کہہ کے یہ چل دیا، اور وہ تیسرے شخص کے پاس جا کے پہنچا، تیسرے کے پاس جا کے پہنچا اور اس سے بھی جا کر یہی بات کہی کہ میں ضرورت مند ہوں تو میری کچھ مدد کر دو۔ اس نے آگے سے کہا کہ دیکھو میں بڑے مشکل حالات میں تھا، نابینا تھا، مجھے نظر نہیں آتا تھا، میرے پاس غربت تھی، کھانے کو کچھ نہیں میسر ہوا کرتا تھا، رب تعالیٰ نے برکت دی، ایک بکری مجھے ملی، اس میں سے رب تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ یہ بکریوں کے ریوڑ لگ چکے ہیں، تم اس میں سے جتنا چاہو لے کے جا سکتے ہو کہ یہ رب تعالیٰ کی دین ہے، اور وہ جس طرح اس نے پہلے نوازا ہے وہ مزید نوازتا رہے گا، تم جتنا چاہو لے کے جا سکتے ہو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں ضرورت مند نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں انسانی شکل کے اندر، جو تمہاری آزمائش کے لیے اور تمہارے دو ساتھیوں کی آزمائش کے لیے آیا تھا۔ وہ دو تو ناکام ہو گئے، اور ان کے ساتھ تو وہ دوبارہ وہ پہلے والی حالت میں آ چکے، وہ تمام وہ عیش و عشرت، وہ تمام سکون، وہ مال و دولت بھی چھن چکا، وہ بیماریاں بھی لوٹ آئیں، اور وہ اسی طرح کی پہلے کی پریشانی میں پھر سے اب زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور تم بھی اسی آزمائش میں اتارے گئے، لیکن تم نے اس آزمائش کے اندر اپنے حالات کو فراموش نہیں کیا، اپنے رب تعالیٰ کی عنایات کو فراموش نہیں کیا، تو تمہیں جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرما رکھا ہے وہ بھی تم رکھو، اور اس کے اندر اللہ کریم مزید برکتیں عطا کرے گا۔ تو ناظرین کرام، یوں اللہ رب العزت ہمیں آزماتا بھی ہے، اور وہ یہ جو واقعہ پھر استاذ گرامی انہوں نے جب یہ بتایا تو اس کے اندر پھر ہمیں یہ سبق، ہم بسا اوقات یہ واقعات سن لیتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی کبھی زندگی کے اندر کبھی یہ محسوس کیا ہو کہ بھائی وہ فلاں شخص، ضروری نہیں ہے اسی حالت کے اندر ہی، کوئی مانگنے کے لیے آیا تھا تو آپ اسی کو ہی محسوس کر رہے ہوں، مختلف معاملات ہوتے ہیں، کسی نے کسی وقت آ کے آپ کی کسی اس طرح سے مدد کر دی ہو کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور آپ کہیں کہ یار یہ کیا تھا، یہ کون تھا، ملاقات ہوئی، پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، یہ کس طرح سے، یعنی وہ خیال آتا ہے انسان کا کہیں یہ فرشتہ تو نہیں تھا۔ تو یہ انسان کی زندگی کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے، اور انسان کا فرشتوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ناظرین کرام، یہ اس کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے، وہ فرشتہ اس کی زندگی کے معاملات کو درج کر دیتا ہے، اس نے زندگی کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، وہ نیکوکار میں سے ہے، وہ محرومین میں سے ہے، وہ تمام چیزیں اس کی وہ درج کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، سب سے پہلے وہ شیطان اس کو ایک انگلی لگاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فرشتوں کا ساتھ ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ 4 فرشتے ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک تو وہ 2 کرامن کاتبین ہیں جن کا ہمیں معلوم بھی ہے کہ جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ وہ فرشتے کہ جو سامنے سے اور بیہائنڈ سے، سامنے اور پیچھے سے، وہ انسان کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے بچ گیا، تو یہ اللہ کے وہ فرشتے ہوتے ہیں کہ جو اس کی حفاظت کے لیے
وہ معمور وہ فرشتے وہ اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یرسل علیکم حفظا، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کے لیے حفاظت کرنے والوں کو بھیجتا رہتا ہے، اور جب اس کا امر نہیں ہوتا تو پھر انسان کو وہ اذیت بھی پہنچ جاتی ہے، اس کو وہ نقصان بھی ہو جایا کرتا ہے، لیکن جب تک اللہ رب العزت کا اذن اور امر ہوا کرتا ہے یہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ پھر فرشتوں کا یہ سلسلہ وہ انسان کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے ہر مرحلے میں یہ جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے۔ اور میں اس کے درمیان میں بھی یہ ذکر کر دوں کہ یہ فرشتے جو ہے وہ دونوں حالتوں کے اندر ان فرشتوں کی تعداد میں یہ 4 تو ہوتے ہیں نا جو ہر انسان کے ساتھ ہیں، مگر پھر مزید اس کے اندر اضافہ اس کے اعمال حسنہ پہ ہے کہ یہ فرشتوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ شیاطین وہ بھی اگر انسان کے برے اعمال ہیں، وہ خدا سے دور ہے، تو شیاطین کا جو ساتھ ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ پھر اپنے انسان کے اعمال پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرف زیادہ بڑھتا ہے، وہ نیک اعمال کر کے اللہ کے فرشتوں کا قرب حاصل کرتا ہے یا پھر شیاطین کے راستے پہ چل کے ان کی کثرت اس کے ساتھ ہوتی جاتی ہے، اور انسان پھر اپنی اس گمراہی کے اندر مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب زندگی کے ہر معاملے کے اندر لے لیجیے، جب انسان بیمار ہوتا ہے، اب بیمار انسان ہوا اور اس حالت کے اندر اللہ رب العزت 2 فرشتوں کو اس کے ساتھ مقرر فرماتا ہے۔ اب بیمار ہیں، آپ کے کوئی عزیز بیمار ہیں، آپ خود کبھی بیمار ہوئے، اللہ رب العزت آپ کو مکمل صحت یاب فرمائے، تندرست فرمائے، 2 خاص قسم کے فرشتے وہ بیمار کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں، اور وہ ایک فرشتہ وہ یہ اگر وہ شخص اس بیماری کے عالم کے اندر بیماری کی تکلیف کے ہوتے ہوئے بھی وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے شفا عطا فرما دے، مگر یہ اس کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس پر میں نے صبر کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، جو اس طرح سے بیماری کے اندر بھی رب تعالیٰ کی رضا کی طرف اس کی بات کرتا رہتا ہے، وہ فرشتہ اس کو نوٹ کرتا ہے اور وہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے بیماری کی حالت میں مجھے کس طرح سے یاد کیا، اور وہ فرشتہ بتاتا ہے کہ باری تعالیٰ وہ بیماری اور تکلیف کے اندر بھی تجھے اچھی حالت کے اندر یاد کرتا رہا ہے، اچھے انداز میں یاد کرتا رہا ہے، تیری تعریف حمد و ثنا کرتا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں نے اپنے اس بندے کو، اپنی اس بندی کو اسی بیماری کے اندر اس کی روح کو قبض کر لیا تو میں اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دوں گا، اور اگر میں اس کو شفا عطا کر دیتا ہوں تو اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی اگلی زندگی کو پاکیزہ بنا دوں گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور اگر انسان وہ دوسرا فرشتہ وہ ان چیزوں کو نوٹ کرتا ہے کہ اگر انسان اس میں گلہ شکوہ کر لیتا ہے، اس طرح کے الفاظ جو خدا تعالیٰ کی شان کے اندر توہین کا سبب بنتے ہیں، تو پھر یہ عمل بھی اس کے بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو ہمیں اس بات دیکھیں، بندہ بیماری کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بندہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرے کہ جو اس کے لیے دنیا کی بھی خرابی کا سبب بنے اور آخرت کی بھی خرابی کا سبب بنے۔ اس سے آگے چلیں، اگر بندہ پھر اس کا وقت آخر آ جائے، اس دنیا سے جا رہا ہو، اس وقت کے اندر بھی انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، ناظرین کرام، ہوتا ہے یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا نزع الروح، جب روح نکلتی ہے نا، تو انسان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ آپ نے جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر جو انسان جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، پھر ان آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے۔ تو وہ حدیث مبارکہ وہ ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتی ہے کہ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نظر اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، وہ جو فرشتے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت فرشتوں کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وقت آخر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے، اور جب ان کی روح پرواز کر گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھوں کو بند کیا۔ ارد گرد جو لوگ موجود تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ اس وقت بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے الفاظ کو استعمال کرو، اس وقت اللہ کے فرشتے یہاں پر موجود ہیں کہ جو بھی تم دعا کر رہے ہو، جو بھی تم کلمات اس کے حوالے سے کہہ رہے ہو، وہ اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفرہ وارحمہ وادخلہ فی المہدیین وافسح لہ فی الجنہ، الہ العالمین ان کی بخشش فرما دے، ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ ان کو روز حشر جگہ عطا فرما، ان کی قبر کو وسعت عطا فرما، قبر کے کشادہ فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی، اور ساتھ ہمیں یہ درس بھی دیا کہ اس وقت وہ مشکل لمحہ ہوتا ہے، وہ بڑا ہی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، مگر اس معاملے کے اندر، اس تکلیف کے اس مرحلے کے اوپر انسان اپنے اس عزیز کے، اپنے اس رشتہ دار کے اس غم کو، اس دکھ کو اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، اور اس کے مطابق اس کے حکم کے سامنے
صبر و تحمل سے کام لے، اور اس وقت جو بھی وہ دعا کر رہا ہے وہ فرشتے اس کی اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس اوقات کے اندر، ایسے اوقات کے اندر جب بیماری ہوتی ہے، جب تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں اس طرح سے نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس مشکل وقت کے اندر کچھ ایسے الفاظ استعمال کر لیں کہ تکلیف دنیا کی تو پہلے ہی ہے، پھر وہ ہماری اخروی تکلیف کے اندر بھی کہیں اضافے کا سبب نہ بن جائے۔ تو اپنے لیے بھی اور اس مرحوم کے لیے بھی انسان اس وقت اچھے الفاظ استعمال کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرشتوں کے ساتھ ہمارا جو ساتھ ہے وہ ولادت سے قبل شروع ہوا، وفات کے بعد بھی جاری ہے، قبر کے اندر بھی پھر فرشتے آ جاتے ہیں، وہ منکر نکیر جو اس کے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں۔ پھر یہی اسی طرح سے آگے جب یہ معاملہ ہوتا ہے، انسان جب روز حشر جو جنت کے اندر جو داخل ہو رہے ہوں گے، ان کو اللہ کے فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جو تم نے دنیا کے اندر صبر کیا تھا، آج تمہیں جو اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، رب تعالیٰ نے جو تمہاری مہمان نوازی کا تم سے وعدہ کیا تھا، خوشی کے ساتھ اب اس مہمان نوازی کے لیے اس اللہ کی جنت میں داخل ہوتے چلے جاؤ۔ اور دوسری طرف اگر خدا نخواستہ انسان جہنم کی طرف جاتا ہے تو وہاں پر بھی وہ فرشتے ہی ہوں گے کہ جو اسے عذاب کے اندر انتقال کر رہے ہوں گے، مبتلا کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر بھلائیاں عطا فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میرا کویسچن ہے ایک۔ جی جی جب مجھے یہ پوچھنا، جب ہم قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں تو جیسے ہم اس کا اگر ثواب کسی کو پہنچا دیتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں اگر کسی کو اس کا ثواب پہنچاتے تو آپ کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم جب قرآن پاک ختم کر لیں تو اینڈ پہ کیا کوئی مخصوص دعا پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ میری ایک سسٹر ہے تو وہ کہتی ہے جب میں روز قرآن پاک ختم کرتی ہوں تو میں اگر میں رمضان میں 3 یا 4 قرآن پاک پڑھتی ہوں تو میں اس میں ایک کا ثواب جو فوت ہوئے ان کو پہنچاتی ہوں تو باقی میں اپنے لیے رکھتی ہوں۔ تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اگر ہم اینڈ پہ دعا کر کے اس کا ثواب اپنوں کسی فوت جو ہوئے ان کو پہنچا دیں تو کیا کرنا چاہیے اینڈ پہ قرآن پاک جب ختم کریں؟ اچھا، تو آپ جو ہے وہ کتنے پڑھتی ہیں قرآن شریف؟ میں قرآن پاک رمضان میں 2 یا 3 پڑھ لیتی ہوں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ رب العزت۔ تو میری سسٹر ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہے، وہ 4-5 قرآن پاک پڑھتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو پوچھا کہ اینڈ پہ آپ جو میرے جیسے ابو فوت ہوئے ہیں، بھائی فوت ہوئے ہیں، تو آپ ان کو اینڈ پہ ان کا ثواب پہنچاتی ہیں پڑھ کے اس کا؟ تو کہتی ہے کہ وہ میں ایک قرآن پاک جب پڑھتی ہوں اس کا ثواب پہنچا دیتی ہوں، تو باقی تو میں اپنے لیے پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کے مرحومین کی بھی اللہ رب العزت خیر و عافیت اور بخشش کا معاملہ فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، چونکہ ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں تو بریک سے واپسی پہ میں آپ کے اسی سوال کے سے جو ہے وہ اس کے جواب سے آغاز کر دوں گا۔ اور یہ جو بالکل رمضان المبارک کا یہ مہینہ قرآن حکیم کا مہینہ ہے، اس کے اندر کثرت کے ساتھ ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور جب انسان قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اس پہ نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر جو بھی آپ اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت ہو یا کوئی بھی صدقات جاریہ کرتے ہیں، اگر آپ اس کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچا دیں تو آپ کو بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اس پہ انشاءاللہ ہم ابھی بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اب تمام احباب کو خیر و عافیت برکت عطا فرمائے۔ مختصر سا وقفہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس عشرے کی زیادہ سے زیادہ برکات ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ یہی وہ دن ہیں جو اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے اندر اور سال کے اندر خاص طور پہ پھر جب یہ دن ہمیں ملتے ہیں، ان کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہ ہماری ایک بخشش و مغفرت کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ نیا ایک آغاز کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرح سے رمضان کے بعد آپ کا ایک نیا آغاز ہونا چاہیے، وہ پہلے سے اللہ کریم اسے بہتر فرمائے، اسے گناہوں سے پاکیزہ فرمائے، اور اسے ہم سب کے لیے ایک نجات والی زندگی کا ایک اللہ کریم ذریعہ بنائے۔
اور اس کے اندر بھی دیکھیں جب رمضان شریف ابھی شروع ہوتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ کس طرح سے گزرے گا، روزے لمبے ہوں گے، آسان ہوں گے، کس طرح سے ہوگا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اکثر دن تو گزر چکے۔ اللہ رب العزت باقی دنوں کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ گزارنا نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ابھی اس سیگمنٹ کے اندر آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سوالات و جوابات ہیں اس کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کریم کرم الحمدللہ۔ آپ سنائیں رمضان شریف کیسا گزر ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ۔ نے پوچھنا تھا، میں ایک خواب کے بارے میں پوچھ سکتی ہوں آپ سے؟ جی جی فرمائیے۔ جی میں نے جو رشتہ دار آپ کے فوت ہو جاتے ہیں، جیسے میری نانی امی یا میرے نانا ابو یا میری نانی کی سسٹر جو مجھے یاد ہیں، وہ میں کبھی کبھی ان کو خواب میں دیکھتی ہوں۔ اور ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر میرے فادر ان لا فوت ہوئے ہیں، تو ان کو بھی میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے خواب میں، اور وہ بڑے اچھی حالت میں ہوتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں ان کو کھانے کا پوچھتی ہوں کہ آپ، میں نے یہ بنایا ہوا ہے، آپ نے یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، وہ اس میں سے کچھ چوز کر لیتے ہیں کہ ہاں چلو میں یہ کھا لیتا ہوں۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں نے کچھ مطلب مجھے وہ خواب میں آتے ہیں، اور جو میں نے 1-2 دن پہلے ایک چیز بنائی ہوتی ہے وہ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ چیز بڑی اچھی بنائی تھی، وہ مزے کی تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں، سارے ثواب بھی کرتی ہوں، جو بھی پڑھتی ہوں ان کو ثواب پہنچاتی ہوں، سب کا خیرات بھی کرتی ہوں ان کے لیے۔ اور جو میری نانی اور دادی ہیں وہ بھی کبھی آتی ہیں تو اچھی ٹھیک ہوتی ہیں، بس کبھی مجھے کچھ دیتی ہیں، کبھی میں ان کو کچھ دیتی ہوں۔ تو میں بس ایسی پوچھ رہی تھی کہ اس کی کوئی تعبیر ہے یا کیا مطلب ہے؟ مجھے کیا کچھ میں خاص کر سکتی ہوں ان کو اس سارے ثواب پہنچانے کے لیے؟ تو آپ بتا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے میری بہن، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے، خواب مبارک ہے، میں اس پہ مزید بات کرتا ہوں۔ نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، مجھے آپ سے 2 کوسچن کرنے تھے۔ جی فرمائیے۔ ایک کوسچن یہ ہے کہ مجھے کافی عرصے سے تقریباً نیئرلی 1 ایئر ہونے لگے، میں خواب دیکھتی ہوں کہ گھر کا راستہ بھول گئی ہوں۔ ہر وقت یہی خواب دیکھتی ہوں کہ میں راستہ بھول گئی ہوں، کوئی نئی جگہ، نئے لوگ ہیں، ان سے میں پوچھتی ہوں کہ مجھے اپنے گھر کا پتہ نہیں لگ رہا ہے، کہ آپ مجھے ہیلپ کریں گے، میری بس نمبر اتنی جاتی وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ایک تو میرا یہ کوسچن ہے کہ اس خواب کا آپ ویسے ٹریول کرتی ہیں بسز وغیرہ میں ویسے عام اپنی زندگی کے اندر؟ نہیں، اتنا تو نہیں کرتی کیونکہ میں بیمار رہتی ہوں کبھی کبھار، لیکن راستہ ہمیشہ بھول جاتی ہوں، نئے جگہ جاتی ہوں، نئے لوگ ہیں، نئے مکان وغیرہ۔ صحیح ہے۔ تو دوسرا کوسچن میرا یہ ہے کہ جب بہت زیادہ گھبراہٹ ہو تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ صحیح ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ وہ میں نے ایک بات پوچھ رہی تھی کہ بھئی یہ جو جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں جی تو پہلے نیت کر لیتے ہیں اور پھر شارٹ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جب آپ نے مکمل کر لیا، فرض کریں کہ بھئی میں نے اثر سے شروع کیا اور مغرب تک کی نیت کر لی، اب اس کو جب میں نے اعتکاف کو ختم کرنا ہے تو اس کو کیسے پڑھا جائے، کیسے ختم کیا جائے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، جزاکم اللہ خیراً۔ میں اب اس کے اندر انشاءاللہ مزید بات کر لیتا ہوں۔ ویسے یہ آپ کا ایک خوبصورت ہی عمل ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو پہلا سوال ہے نا اس کو شامل کرتے ہیں کہ قرآن حکیم آپ نے کہا کہ جی آپ کوئی بھی جو صدقات جاریہ کرتے ہیں، اس کو اوورآل ہم اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں نا، کہ آپ جب بھی کوئی صدقہ جاریہ کرتے ہیں یا اپنے مرحومین کو کچھ ثواب پہنچاتے ہیں تو کیا اس کا ثواب صرف انہی کو پہنچتا ہے، آپ کو اس میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے کسی کو کسی نیکی کے لیے آمادہ کیا، کسی نیکی کے لیے آپ نے اسے تیار کیا، آپ نے اس کے سامنے کچھ فضائل رکھے اور اس نے اس کے اوپر عمل کر لیا، تو اس کو اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے، اور آپ کے ثواب کے اندر بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ آپ نے کسی روزہ دار کو روزہ کھلوایا ہے تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس نے پورے دن جو روزہ رکھا ہے، ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے کسی کو روزہ کھلوا دیا تو آپ کو اس کا سارا ثواب اس کے روزے کا اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے،
بٹ وٹ ڈز اٹ مین کہ کیا وہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ اس کو بھی مکمل ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اور آپ کو بھی اللہ رب العزت اس کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نور علی نور، یہ برکتوں اور خیر و برکات کا یہ معاملہ ہے، اور یہ رب تعالیٰ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحمان ہے، اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، وہ رحمتی وسیعت کل شیء۔ ہم ان رحمتوں کو اپنے اندازے کے مطابق، اپنی سوچ، اپنی فکر کے مطابق دیکھتے ہیں کہ جی یہ کتنا ممکن ہے، کتنا مل سکتا ہے، کتنا نہیں، لیکن اس کے ہاں تو کسی قسم کی کمی نہیں ہے نا۔ وہ جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والد کا چہرہ خوشی کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 بار دیکھتا ہے تو فرمایا اس کے خزانوں میں تو کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ کسی مرحوم کے لیے کوئی عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے کسی صدقہ جاریہ کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بالکل آخر کے اندر بھی جب آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ الہ العالمین اس کا ثواب میرے والد صاحب کو، والدہ صاحبہ کو، جو بھی آپ کے عزیز ہیں، الہ العالمین ان کو بھی عطا فرما، میرے لیے بھی اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا اور ان کے لیے بھی یہ خیر و برکت کا اور درجات میں بلندی کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ یا السلام علیکم۔ یا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی، میں نے آپ سے ایک دعا کرانی ہے۔ جی فرمائیے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے دعا کروائی تھی خانہ کعبہ میں، شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا، اپنی بیٹی کی نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ ایسے کریں، میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، وہ گھر میں بہت دکھی ہے، میرے سے علیحدہ رہتا ہے، 4 بچے ہیں، اس کا شروع سے آج تک تقریباً 24-25 سال ہو گئے شادی کی ہوئی، لیکن بڑا تنگ رہتا ہے، بہت، نہ ہم اس کے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ مل سکتے ہیں، نہ وہ ہمیں ملتی ہے۔ ہاں جی، 24 آور اس کے اوپر بیچارے کو بڑی سختی ہے۔ ہاں مجھے بتائیں کچھ، میں پڑھوں۔ میں نے آپ سے دعا کرائی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی۔ اب بھی میرے بھائی، چھوٹے میرے بھائی، اللہ کے آگے دعا کریں، اور آپ سب کو بولیں کہ یہ دعا کریں کہ اس کے گھر میں سلوک اور اتفاق ہو جائے، اور ہمارا یہ ہے کہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اللہ میاں آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، اللہ میاں آپ کے والد، والدہ، بہن، بھائی سب کو تندرستی دے، خداوند کریم اپنے ایمان میں رکھے، اللہ میاں تمام تکلیفات دکھ دور کرے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی اس پریشانی کو، ایک والدہ وہ کس قدر کرب کے اندر ہوتی ہے اپنے بچے سے دوری کی وجہ سے، اس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن یقیناً یہ ایک انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ پاک نے جس طرح پہلے آپ کی بیٹی کے حق کے اندر، معاملے کے اندر بہتری کی ہے، اللہ کریم بیٹے کے حوالے سے بھی آسانی فرمائے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس پہ عرض کر دیتا ہوں اور کچھ پڑھنے کے حوالے سے بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امام صاحب۔ جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ امام صاحب، میں نے آپ کو ایک خواب سنانا تھا۔ اس وقت آپ کو روزہ تو نہیں لگا ہوا میرے بہن؟ بڑی ہلکی سی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا اچھا، میں نے پہلے بھی آپ کو 2 خواب سنائے تھے تو ان کا بالکل ٹھیک مطلب نکلا نا۔ تو ابھی بھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے رات کو کہ میرے نا یہ جو فرنٹ والے دانت ہیں نا، اس کے ساتھ والے جو چھوٹے دانت ہوتے ہیں نا، یہ میرے 2 میں نے اپنے ہاتھ سے نا ایسے پکڑے ہیں، تو ایک بھی نکل آیا اور دوسرا بھی نا اوپر والے۔ تو اتنا ہی بس میں نے دیکھا ہے۔ آپ کے عزیزوں میں سے، جاننے والوں میں سے کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا، کوئی بھی نہیں۔ چلے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، میں عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے جناب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جی فرمائیے۔ ہیلو۔ جی آپ لائیو میں بات کیجئے۔ ہاں جی، ایکچولی آپ سے عید کے بارے میں کوشچن پوچھنا تھا کہ عید کی نماز اس دفعہ ہماری مسجد میں نہیں ہو رہی جی، تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہم گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب گھر والے اکٹھے ہو کے کیا جماعت عید کی نماز کرا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اور ظاہر ہے اس وقت یہ مشکل امر ہے سبھی کے لیے، اس کے اندر پریشانی بھی ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔
اچھا چلیں آپ دوبارہ پھر ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اچھا دوسرا آپ نے یہ کہا کہ آپ نے خواب کے اندر اپنے مرحومین کو دیکھا ہے جی, اچھی حالت کے اندر ان کو دیکھا ہے, کچھ جو آپ کے فادر ان لا ہیں, اسی طرح سے کچھ جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کو بھی آپ خواب کے اندر دیکھتی رہتی ہیں. ایک چیز یاد رکھیے کہ جب بھی آپ مرحومین کو, اپنے جو عزیز و اقارب جو اس دنیا سے جا چکے ہوں, ان کو اچھی حالت کے اندر آپ خواب کے اندر دیکھتے ہیں اور آپ نے انہیں جوان دیکھا ہے, اچھی حالت اچھی صحت کے اندر دیکھا ہے, تو یہ ہمیشہ مبارک خواب ہوتا ہے. آپ ان کے لیے جو ایک سب سے خوبصورت بات ہے یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ کو نظر بھی آتے ہیں, کچھ آپ ان کو دے رہی ہوتی ہیں, وہ اس کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. آپ یہ جو ماشاءاللہ ان کے لیے اعمال کرتی ہیں, جو صدقات جاریہ کرتی ہیں, جو دعا کا اہتمام کرتی ہیں, یہ یقیناً ان کے لیے بڑی فائدے کا باعث بنتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی برکات ان کو عطا فرماتا ہے, تو یہ ان کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے. آپ اس کو اسی طرح سے کنٹینیو کریں, اللہ پاک آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لترفع درجته, ایک بندے کے درجات کے اندر بلندی ہوتی ہے. وہ اس دنیا سے جا چکا ہے, اب وہ نماز وہ نہیں پڑھ رہا, روزہ وہ نہیں رکھ رہا, کوئی حج پہ نہیں جا رہا, عمرے پہ نہیں جا رہا, کوئی تسبیح نہیں کر رہا, توبہ استغفار نہیں کر رہا, تو اب درجے میں بلندی کیسے ہو رہی ہے؟ تو پوچھا جائے, وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ انا ھذا, یہ میرے درجے میں بلندی کیسے ہو رہی ہے؟ دو چیزیں نا, ایک تو جیسے ہماری بہن نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جب آپ کسی کے لیے صدقے جاریہ کرتے ہیں تو کیا اس کا فائدہ اسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ تو یقیناً ہوتا ہے, اس میں تو کسی کا کوئی شک نہیں ہے. تمام علماء کا بھی اتفاق ہے, حدیث مبارکہ بھی اس میں شاہد ہے. کیا ان کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی طرف سے یہ اہتمام کیا ہے؟ ان کو خبر بھی دی جاتی ہے؟ تو اس کے اندر علماء کی مختلف آراء ہیں. اکثریت کی رائے یہ ہے کہ بالکل ان کو خبر دی جاتی ہے, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی طرف سے یہ اہتمام کیا ہے, اور اس پہ جو حدیث شاہد ہے وہ یہ امام احمد علیہ رحمہ کی یہ حدیث مبارکہ جو حدیث حسن بھی ہے, کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ شخص پوچھتا ہے کہ یہ میرے درجے کے اندر بلندی کیسے ہوئی ہے, تو کہا جاتا ہے بے استغفاری ولدک لک, تمہارے عزیز نے, تمہارے بیٹے نے, تمہاری اولاد میں سے جس نے تمہارے لیے دعا کا اہتمام کیا ہے, صدقہ جاریہ کا اہتمام کیا, دعا بخشش کا اہتمام کیا ہے, بخشش مانگی ہے, اس کی وجہ سے تمہارے اس درجے کے اندر بلندی ہو رہی ہے. تو آپ کا یہ مبارک خواب ہے جی, اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اور بہتری کا معاملہ فرمائے. دوسرا آپ نے یہ کہا جی آپ بہت زیادہ جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ کوشش کریں کہ اٹھتے بیٹھتے نا سلام قولا من رب الرحیم ہر روز 313 مرتبہ اس کو آپ پڑھ لیا کریں, اول آخر درود پاک, اور خاص طور پہ جب اس طرح کی زیادہ کثرت ہو تو اس موقع کے اوپر درود پاک کی کثرت کیا کریں. جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس کی کثرت کریں, اللہ کریم آپ کے لیے سکون کا سبب بنائے گا. نیکسٹ کالر ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی میں نے خواب میں دیکھتی ہوں میرے گھر میں نا سانپ ہوتا ہے, ایک بہت بڑا سانپ, اور ایسے وہ لٹک رہا ہوتا ہے, تو میں ڈر جاتی ہوں. تو پھر ایک اور سانپ آتا ہے اسی شکل کا, لیکن بڑا سا, اور اس کا رنگ کالا ہوتا ہے, اور وہ اس کو کھاتا ہے. تو میرے ہسبینڈ ادھر ہوتے ہیں, تو میں ڈرتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ یہ کیا, تو پھر وہ جو سانپ دوسرا نہیں ہوتا وہ گرتا ہے, اور ایک بہت بڑی ایسے لکڑ ہوتی ہے, تو میرے ہسبینڈ اس کو نا اس کے اوپر پھینکتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ نہیں اب میں نے اس گھر میں نہیں رہنا, کہ ادھر وہ سارا اس کا بلڈ اور وہ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ صاف کر دیتا ہوں. تو یہ میں کافی پریشان تھی پچھلے دنوں سے, تو میں ویٹ کر رہی تھی کہ آپ آئیں تو میں آپ کو پوچھوں. آپ کو کسی قسم کا نقصان تو نہیں پہنچایا, سانپ نے ڈسا وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں. چلیں اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کر دے میری بہن, اس میں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کوئی بھی آسانی سے صدقہ بھی کوئی اس کا اہتمام کر دیں, اور اس میں کوئی اس طرح سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے اور بہتری کا معاملہ فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ایک سوال کرنا تھا. جی جی میرا بیٹا ہے, تو 2 بیٹے ہیں. جی. تو جو بڑا بیٹا تھا نا وہ ملیشیا میں رہتا تھا, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, بچے ہیں بہت جھگڑا کرتا تھا, تو انہوں نے ہمیں مدد کے لیے پکارا, بیوی اور بچوں نے. تو ہم نے ان کو پیسے لگا کے بڑی مشکل سے ملیشیا گئے, اور میں اور میرا بیٹا چھوٹا تو لے کے آئے. تو اب وہ یہاں آ کے تو میری اتنی نافرمانی کرتا ہے, اتنا مجھے برا بھلا کہتا ہے. بیوی نے آ کے خلا لے لیا کیونکہ ان کو تنگ کرتا تھا. تو اب مجھے اتنا برا بھلا کہہ کے جاتا ہے,
میری اتنی بےزتی کرتے ہیں، کہتے ہیں جہاں رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں بعد میں پچھتاتا ہے، مگر میں بہت اپسیٹ ہو جاتی ہوں. تو کیا کوئی ایسی میں کچھ پڑھ سکتی ہوں کہ اللہ وہ وہاں پہ جو ملیشیا میں وہ اپنے بیوی بچوں کو ستاتا تھا جو آپ وہاں سے اس کو پکڑے نا اس بات پہ؟ ہاں جی میں نے کہا جو ملیشیا میں آپ بتا رہی ہیں کہ تو وہاں پہ بھی وہ اپنے بیوی بچوں کو ستاتا تھا، وہاں پہ ان کے ساتھ بہت ستاتا تھا، بہت تنگ کیا. تو یہ کیا شروع سے ہی ایسی اس کی طبیعت رہی ہے یا یہ شروع سے ہی اس کی طبیعت بہت گرم تھی. پہلے تو اچھا رہا، بعد میں بہت زیادہ ان کو بند کرنے لگ پڑا، تو پھر ہم لے کے آئے. تو اب وہ میرا نافرمان اتنا ہو گیا ہے، پہلے بھی میرا نافرمان ہی تھا. اللہ رب العزت اسے نیک بنائے، صالح بنائے. میں عرض کرتا ہوں جی اللہ کریم آپ کی تکلیف کو دور فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی سر صاحب سے بات کرنی. آپ لائیو ہے میری بہن، بات کیجئے. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم سر دعا کرانی ہے جی کہ میرے بیٹے اللہ تعالیٰ انہوں اتفاق دے، دونوں بہواں جہاں انہوں کی بنتی نہیں ہے. دعا کرو کہ بچے بھی جڑے اپنے اتفاق نہ رہن تے بہواں بھی اتفاق نہ رہن. مینوں لڑائی تو بڑا ڈر لگتا. اکٹھے رہندے ہیں یا الگ الگ گھراں وچ رہندے ہیں؟ ہے مطلب ایک گھر سے تو اپنے اپنے پکاندے اپنے اپنے کھاندے ہیں. اچھا بس بچیاں تو ہو جاندی ہے. بس دعا کرو کہ اللہ اتفاق دے. بڑی پریشان رہنی ہے، طبیعت میری بھی خراب رہندی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ تو تسی سارے اکٹھے رہندے ہو؟ میرے میاں نوں بھی شفا دے، وہ بیمار رہندے نے. میں کہ خالہ جی تسی سارے اکٹھے رہندے ہو، کوئی گھر وچ رہندے ہو تسی سارے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی. چلو اللہ رب العزت تواڈے واسطے آسانیاں فرمان. تسی اس طرح کرنا ہے جڑا بھی کھانا وغیرہ ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دفعہ پڑھ کے تسی کھانے دی ان چیزاں اوپر وہ دم کر دیا کرو. اور اللہ رب العزت تواڈے آپس وچ خیر تھوڑا بہت تو ہوندا ہی ہے، لیکن مزید اللہ پاک جڑا نا اس دی برکت دے نال دلاں دے وچ محبت پیدا کرے اور آپ کی اس طرح کی جو پریشانی ہے اللہ کریم اسے دور فرمائے. جو بھی کھانا پینا صبح و شام ان کا جو ہے اس کے اندر انشاءاللہ یہ اپنا معمول جاری رکھے. نیکسٹ کالر ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے اللہ کریم کا کرم الحمدللہ. جی میں نے ایک خواب آپ کو سنانا تھا. جی فرمائیے. کہ میں نا اب شادی کر کے یوکے سے پاکستان سے یوکے آئی ہوں. جی تو مطلب میری جو پچھلی زندگی گزری ہے اس کے متعلق نا مجھے خواب آتے ہیں ابھی. اچھا. جیسے کہ پہلے میرے بھائی بیمار تھے، ان کی طبیعت خراب تھی. اب جب کبھی میں سوتی ہوں پچھلے وہ تو پہلے ہو گیا نا آج سے مطلب 2 4 5 سال پہلے. صحیح ہے. تو مجھے ابھی خواب میں آتا ہے جیسے جیسے وہ ہوا، مطلب میرے بھائی بیمار تھے یا جو بھی ہوا. پھر اس کے بعد 1-2 دن کے بعد پھر میرے ابو بھی پہلے بیمار تھے، یا جیسے جو بھی ہوتا رہا میری زندگی میں پہلے شادی سے نا یا یہاں آنے سے، تو وہ سب مجھے خواب میں نظر آتا ہے. تو میں نے یہاں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ ابھی مجھے 3 سال ہو گیا ہے. تو گھر کے حالات کیسے ہیں؟ جی گھر کے حالات ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ. لیکن مجھے نہیں پتا کہ ایسے میرے خواب میں کیوں آتا ہے. میں سب کو فون کرتی ہوں، سب بتاتے ہیں کہ سب ٹھیک ہیں، کچھ ایسی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی میری پچھلی زندگی جو گزری ہے نا اس کے متعلق وہی جو ہوا وہی میرے خواب میں آتا ہے. اللہ رب العزت میرے بہن آپ کے لیے آسانی فرمائے. اور آپ کے لیے یہ جو بھی اس طرح کے کچھ اس میں ایسا کچھ خواب ہوتے ہیں جن کو حدیث النفس کہا جاتا ہے. آپ سونے سے پہلے جو ہے نا ہر روز جب رات کو بستر پر لیٹیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. اللہ رب العزت آپ کے لیے بہتری کا معاملہ فرمائے گا اور آسانی کا معاملہ کرے گا. اس میں کوئی اس طرح پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. اچھا جی، اس کے علاوہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ اعتکاف آپ اگر بیٹھتے ہیں اور نفلی اعتکاف آپ بیٹھتے ہیں تو اس کے حوالے سے اس کو کس طرح سے آپ نے ختم کرنا ہے. اچھا یہ تو دیکھیں بہت ہی خوبصورت بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بہت خوبصورت ہے. عام طور پہ لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، اور خاص طور پر ہمارے مرد حضرات کو بھی نہیں پتہ ہوتا اور خواتین کو بھی نہیں اکثر و بیشتر اس چیز کا علم ہوتا کہ اعتکاف کی ایک یہ بھی صورت ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ پہلی بات تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہے اور آپ اس پہ عمل بھی کر رہی ہیں کہ اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے اور اس کی آپ نیت کر لیتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا وہ ایون 1 دن کا ہو، 5 دنوں کا ہو، 7 دنوں کا ہو، وہ بھی ضروری نہیں ہے. وہ آپ ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میں ابھی
عصر سے مغرب کے درمیان ابھی میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو اسی مصلی پہ میں بیٹھا ہوں، مغرب تک جو ہے وہ الہ العالمین یہ میری اعتکاف ہے، اور تو اس کے اندر جو میں عبادات کرتا ہوں اسے بطور اعتکاف بھی اسے قبول فرما اور مجھے اس کا اجر اور ثواب عطا کر دے، تو یقیناً آپ کو وہ جو نفلی اعتکاف ہے اس کا آپ کو ثواب اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ اس کا اختتام کرتے ہیں اس کے لیے کوئی خاص اس طرح کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو دیگر جو سنت اعتکاف ہے اس کے اندر بھی کوئی اس طرح کا خاص کوئی عمل نہیں ہے کہ وہ آپ نے کرنا ہے اور اس سے آپ کا اعتکاف مکمل ہوگا، بلکہ جب یہ مکمل ہوا، آپ جتنی دیر آپ لوگ بیٹھے رہے، آپ نے عبادت کی، دعا کی، اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کے حضور دعا کر کے آپ نے مکمل کر لیا، اتنا کافی ہے۔ اس کے اندر کوئی زیادہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کوئی خاص ایسا عمل کریں گے کہ جس سے آپ کا اعتکاف مکمل ہوگا، ایسی کوئی چیز نہیں۔ آپ نے دعا کرنی ہے، دعا کے بعد آپ کا اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، اور آپ کا یہ وہ جو نفلی اعتکاف ہے اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو بالکل یہ نفلی اعتکاف جو دیگر بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ ایک وقت جو ہے اس وقت کے اندر جتنا ٹائم ہے اس کی نیت کر لیں کہ یہ میرا اعتکاف ہے، اس کے اندر میں نے بات چیت، ادھر ادھر ملاقات، میل جول، فون شون، کسی چیز پہ نہیں رہنا، بس اپنے ذکر فکر میں رہنا ہے۔ تو وہ جتنی بھی دیر کا آپ وہ اعتکاف کی نیت کریں گے اس پہ آپ کو اللہ پاک اعتکاف کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کے اس عمل کا اجر اور ثواب بھی اللہ کریم آپ کو عطا فرماتا ہے۔ بیٹا نہیں مل رہا جی آپ کو، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹا ملے لیکن بیٹا ملاقات نہیں کر پا رہا، آپ نے بیٹی کے حوالے سے پہلے ذکر کیا تھا، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے، اور آپ اس طرح کریں کہ یا ودود ہو، یا ودود ہو یہ اللہ رب العزت کے ایک ناموں میں سے نام ہے، یا جامع ہو یا ودود ہو، ان دونوں ناموں کی ایک ایک تسبیح ہر روز کر کے اپنی بہو کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ پاک اس کے دل کے اندر آپ کے لیے بھی اور آپ کے بیٹے ان کے لیے بھی محبت پیدا کرے، اور اس طرح کا جو ان کا رویہ ہے اس کو اس کے اندر اللہ کریم بہتری لائے۔ آپ نے خواب کے اندر دیکھا ہے دانت نکلنے کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، بہتری کا معاملہ کرے۔ آپ کچھ بھی جو بھی آسانی سے ہو کچھ صدقہ کر دیں، اور اپنے دل سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی پریشان کن خواب دیکھتے ہیں اس کے بعد اگر آپ صدقہ کر دیتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم فرمائی کہ جب بھی آپ کوئی ایسا پریشان کن، کوئی ڈراؤنا، کوئی اس طرح کا خواب دیکھتے ہیں، تو جب آپ بیدار ہوں دوسری طرف منہ کر کے بائیں طرف اس کو 3 مرتبہ جیسے بندہ ایک تھو تھو کر رہا ہوتا ہے وہ کر دیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا وہ پڑھ لیں، تو اور اللہ رب العزت پھر اس خواب کے جو کوئی بھی ایسے اثرات ہوں اس سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے، اور مزید اگر آپ اس کا صدقہ بھی کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ خیر و برکت ہی کا معاملہ فرماتا ہے۔ گھر کے اندر عید کے حوالے سے ایک تفصیلی معاملہ ہے، عید کی نماز ایک اجتماعی نماز ہے، عموماً تو یہ ظاہر ہے اس کے اپنے احکامات ہیں، مگر اگر بطور نفل ایک نفل جو ہے اس کے طور پہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی پڑھ لیں گے، اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تاکہ کم سے کم گھر کے اندر ایک جو ماحول ہے اس کا وہ بنا ہوا ہو۔ اس میں مزید چونکہ یہ ایک تفصیل امر بات ہے، اس کو میں کل کے پروگرام کے اندر اس پہ مزید بات کر لوں گا، چونکہ بالکل اختتام پہ آپ پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ جو رمضان المبارک کی باقی گھڑیاں ہیں وہ نصیب فرمائے، اور عید کا جو موقع ہے اللہ کریم وہ بھی ہم سب کے لیے خوشیوں اور خیر و برکت کا باعث بنائے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان